جیسے کہ آپ کا کوشچن میں ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر خواہ میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی زندہ جو مرا وفات پایا ہوا شخص ہے وہ زندہ کو لے جاتا ہے تو حقیقت میں بھی یہی ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جس طرح کا خوف پال لیتا ہے نا، وہ پہلی بات ہے کہ اگر برا خواب ہے اس نے دیکھا ہے تو اس کا ذکر نہ کرے. اسلام میں تو یہ چیز ہے. اگر وہ ذکر کر لے گا تو اس کا جو خوف ہوگا اس کا خوف ہی حقیقت بنے گا، کیونکہ لوگ اس برے خواب کو کیا کہیں گے، یہ تو ہو کر رہے گا. اب ایک انسان ذہنی طور پر پہلے اس نے خواب دیکھ لیا، ذہنی طور پر وہ خوف میں آ گیا تو وہ چیز پھر نیگیٹو اس کی وائبس بن گئی ہے، تو اس کو سائیکولوجیکل طور پر اس کا وہ ڈیگریڈ ہوگا. اور اسلام سب سے پہلے یہ ممانعت کرتا ہے کہ اگر برا خواب دیکھ لے اس کا اظہار نہ کرے، اللہ سے پناہ مانگے. کوئی بھی شخص آپ کو خواب میں یا زہری حالت میں لے کے نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کا سب سے پہلے اسٹرانگلی بلیو ہونا چاہیے کہ موت اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ذریعہ چنا ہوا ہے کسی انسان کے ذریعے مجھے موت کا، تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، نہ کہ اس انسان کی طرف سے. ایک تو پہلے یہ بلیو ہے. تو یہ متھ بنی ہوئی ہے اور یہ غلط فہمی ہے انسان کی، کیونکہ انسان اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ہی نا بہت سے غلط بلیو کا شکار ہو کر نا خود ہی اپنے ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ اکثر گمان بوڑھے ہوتے ہیں. ہاں، یہ جو ڈریم ہے جیسے کہ ڈسکس کیا ہے ابھی ریسنٹلی، کہ اگر ہم کسی زندہ انسان کو دیکھیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہم ڈریم میں، تو یہ اس کی جو تعبیر ہے خواب نامہ یوسفی میں جو نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ اگر ہم اس طرح دیکھیں زندہ شخص کو مرا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی زیادہ ہوگی. حالانکہ یہ جو ہے نا صرف رائے ہے، حقیقی رائے نہیں ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا جو تعلق ہے یا رزق کا جو تعلق ہے وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ کس کو کتنی زندگی دینی ہے. اور اللہ یہ نہیں بتا. چلو ٹھیک ہے، اگر مانا کہ زندگی زیادہ ہے تو کیا پریڈکشن سٹرونگ ہے؟ کتنی زیادہ ہے؟ 10 سال زیادہ ہے، 20 سال زیادہ ہے، 30 سال زیادہ ہے؟ تو خواب نامہ یوسفی میں صرف یہی بتایا گیا ہے اس کا کہ اگر کسی زندہ انسان کو مرا ہوا اس کی میت کو دیکھتی ہو تو اس کا مطلب اس کی زندگی زیادہ ہے. تو یہ جو پریڈکشنز ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی اس حوالے سے، عام طور پر میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. اور یہ صرف انسان کا نا اب یہ نہیں پتا کہ کتنی زیادہ ہے کتنی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور حقیقی معنی پہ لیکن ہم صرف گمان کر سکتے ہیں کہ اس خواب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کتنے انسان کتنی دیر تک یا کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہے. دیکھیں، زندگی اگر لمبی ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے اعمال ہیں. زندگی لمبی کرنی ہے، سب سے پہلے اعمال نمبر 1 اعمال کیا بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے. تو اور دوسرا نمبر پر کیا ہے کہ صبح کے وقت جلدی اٹھو. جس کی رزق میں کمی ہے نا صبح کے وقت وہ اٹھے جلدی، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہو رہا تھا. اور پاکستان کی آدھی آبادی صبح کے ٹائم سو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بے روزگاری کس میں ہے؟ پاکستان میں زیادہ ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ریسورسز پاکستان میں ان کا یوٹیلائز کرنا یا پھر حکومت خراب ہے یہ وہ لٹرن پٹرن، لیکن اپنی عادتوں کو اگر انسان سدھارے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا بن چکا ہے، گوروں نے کمائی کے لیے کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے. آدھے سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. خیر، اب آتے ہیں، میں بات کر رہا تھا ڈریم انٹرپریٹیشنز ان اسلامک ٹریڈیشنز کی طرف آتا ہوں. اسلامک ٹریڈیشنز کیا کہتی ہیں ڈریم انٹرپریٹیشنز کو لے کر؟ اچھا، ایک اور کوشچنس ہے جیسے کہ کیا ہے، میں دیکھ لوں کہ میں نے ڈریم میں نا دیکھا تھا کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں نے سوچا ڈریم ہے زندگی لمبی ہو جاتی ہے، بٹ میرے ابو کے 1 منتھ بعد ڈیتھ ہوگی. دیکھو، یہ جو ہے نا صرف یہ جو سمبلس ہوتے ہیں جیسے کہ بات کی ہے ہم نے، تو یہ حقیقی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کچھ سمبلس کا، لیکن ہم صرف گمان کر سکتے ہیں. تو گمان یا جو زہری حالت ہوتی ہے نا
اس کے علیحدہ ایک ہے کہ انسان کی زندگی اور موت کا جو سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. کوئی بھی کیونکہ نا اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی تقدیریں بنائی ہیں. ایک ہے تقدیر محلہ، ایک ہے تقدیر مجلہ. جو تقدیر محلہ ہے نا وہ فرشتوں کو دے دی ہے، اور جو تقدیر مجلہ ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نیکی لکھتے ہیں، رزق میں کس انسان میں کتنا رزق ہونا ہے وہ لکھتے ہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 9ویں مہینے کا ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فوراً دو فرشتوں کو بھیجتا ہے اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اس طرف بھیجتا ہے. ساتواں کئی حدیث میں ہے کہ 6 مہینے کا جب ہو جاتا ہے، کیونکہ 6 مہینے کا جب ہوتا ہے نا تو بچے کے اندر نا روح آ جاتی ہے. بایولوجیکل بھی یہی کہتی ہے، بایولوجی پرسپیکٹوس بھی یہی کہتی ہے کہ 6 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے نا اس کے اندر بھی ہلچل محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور قرآن میں تو آلریڈی بتایا کہ جب 6 ماہ کا ہو جاتا ہے بچہ تو وہ مطلب کہ سنتا ہے پھر، ٹھیک ہے، تو مطلب سنتا ہے، محسوس کرتا ہے. تو جب وہ فرشتے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکھ. اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکھ. تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لکھیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتا ہے سب سے پہلے کہ اس کا رزق لکھ. ٹھیک ہے، فرشتے پھر رزق لکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اس کو اس کا زندگی میں کون سی تنگیاں آنی ہے وہ لکھ. وہ جو تقدیر ہوتی ہے نا وہ جو فرشتوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ تقدیر محلہ میں لکھ رہے ہوتے ہیں. اب تقدیر مجلہ میں کیا ہے؟ اب زندگی اور موت آ جاتی ہے، رزق میں کب اضافہ ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، ارجنٹ ہونا ہے، نزدیک ہونا ہے یا دیر سے ہونا ہے، وہ تقدیر مجلہ میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کنٹرول میں لی ہوئی ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. تو اس لیے جن کا علم ہو اس پہ بات کرو، ڈسکس کرو. جن پہ علم نہیں ہے اس سے دور ہو، کیونکہ پھر اس علم پہ بات کرنا ایک قسم کا یہی دعویٰ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ابو جہل نے دعویٰ کیا تھا جہالیت کا، کہ اس کو علم ہونے کے باوجود وہ اس پر قائم نہیں ہوا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا تھا، کہتا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے دکھا دیں، میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ بہت اس نے نا اس حوالے سے کوشچنس کیے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سوال کو اس کا جواب دیا تھا. اب اس کی تقدیر میں علم ہونے کے باوجود عمل نہیں لکھا ہوا تھا، تو یہ بھی اللہ تعالی نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا تقدیر مجلہ میں. نہیں میم آپ کے اسپیکر میم میم کائنڈلی چلے ان کے گھر کے فنکشن باتیں ہو رہی ہیں، آگے ہم چلتے ہیں. میں سمجھ نہیں مجھ سے ڈسکس کر رہی ہیں میں. اوکے اچھا چلے اب آتے ہیں ہم ڈریم انٹرپریٹیشنز ان اسلامک ٹریڈیشنز کی طرف. کائنڈلی میم آپ مائک میوٹ پہ لگا دیں. کائنڈلی مائک آپ میوٹ پہ لگا دیں میم زینب. میم میم زینب اب اس میں کک کرنے کی بھی آپشن نہیں ہے خیر نہیں میوٹ نہیں ہو سکتی نا جب تک کہ خود نہ کریں. اب ان کے موبائل میں خود کا کنٹرول ہے، میرے میں اس میں یہ آپشن نہیں ہے. اچھا میں اب آتا ہوں ڈریم انٹرپریشن ان اسلامک ٹریڈیشنز کی طرف. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام میں نا خوابوں کی تعبیر کا نا ایک خاص مقام بھی ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں آیا تھا، اور وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ خواب صرف اللہ کی طرف سے ایک نشانی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک قسم کا حکم الہی بھی ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی تعبیر کے متعلق نہ فرمایا کہ جو شخص خواب دیکھے نا وہ صرف اس شخص سے پوچھے جو اس کی تعبیر جانتا ہے.
اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس خواب کی تعبیر بتا دیں، نہیں، میں تعبیر نہیں جانتا. ہاں یہ کہ جو علم ہوگا میں دیکھوں گا، کتابوں سے نکالوں گا، اس کے مطابق میں کہوں گا اس کا معنی یہ ہے. جیسے کہ ایک لڑکی نے مجھے پرسنل میسج کیا تھا، کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نا دانت ٹوٹ رہے ہیں اور میں مسلسل یہ دیکھ رہی ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ خواب دیکھنا کیا مشکلات، مصیبت، پریشانی یا فیملی میں کسی پرسنس کے دور ہو جانے کی یا فوت ہو جانے کی علامت ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے ابھی ٹائم دیں. اور پہلی بات ہے کہ یہ وقت بھی نہیں ہے. جب خواب کا ذکر کرتے ہیں نا تو ایک تو سورج سے نکلنے کے بعد، اور دوسرا یہ کہ زور سے پہلے پہلے آپ نے ذکر کرنا ہوتا ہے خواب کا. تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا میں قاری حضرات سے پوچھ لوں اور ساتھ میں یہ ہے کہ میں پوچھ لوں دوسرے حضرات سے. تو میں نے بھی جب ان سے نالج لے لیا تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہاں یہ مصیبت کی علامت ہوتی ہے، دکھ درد تکلیف کی علامت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اور مزید یہ ہے کہ آپ صدقہ لازمی کریں. ٹھیک ہے، صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو بلائیں جتنے بھی ہیں، مصیبتیں جتنی بھی ہیں، جتنا انسان مرگے بستر میں ہونا تو صدقہ کرے زیادہ سے زیادہ نا، تو وہ مرگے بستر سے بھی صحت یابی زندگی میں آ سکتا ہے. تو اسلامی تنظیم میں نا مختلف علماء اور بزرگ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، اور جس میں سب سے پہلے امام ابن سیرین کا جو ہے نام اس حوالے سے مشہور ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے خوابوں کے متعلق ایک کتاب جو ہے نا تعبیر رایا لکھی ہے، اور آپ اس کا یہ فارسی میں ہے تو میں انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ اس کو پڑھ لینا. خواب نامہ یوسفی بھی شیئر کر دوں گا، تعبیر رایا بھی شیئر کر دوں گا. مجھے بتاتے رہنا، آپ بھی ٹائپ کر دو تاکہ میں آپ کو بعد میں شیئر کر دوں. تو تعبیر کا جو مطلب ہوتا ہے نا اسلام کے مطابق، تعبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ خواب میں جو سمبلس یا جو صورتیں دکھائی گئی ہیں یا رنگ دکھائے گئے ہیں ان کا گہرا مطلب سمجھنا. اسلام میں نا یہ مانا جاتا ہے کہ اگر خواب اللہ کی طرف سے ہے نا تو اس میں نا ضرور کوئی ہدایت یا پیغام چھپا ہوا ہے آپ کے لیے. تعبیر کو نہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو اپنے نا خواب کے سمبلس، جو سمبلس دکھائیں گے ہیں، نشانات دکھائیں گے، جیسے کہ ریڈ کلر کا تھا، گرین کلر کا تھا، یا پانی جو تھا وہ گندا تھا، یا پانی جو تھا وہ شفاف تھا، یا پانی دودھ کی طرح تھا. یہ جو سمبلس ہوتے ہیں نا، ان سمبلس کو اور ان کی جو حالتوں کو نا سمجھنا چاہیے، نہ کہ پورے خواب کو سمجھنا شروع کر دے. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے ایک عورت کا خواب بھی ذکر کیا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے آم وہ کھا رہی ہے. تو جو علماء حضرات اس نے کہا کہ مولوی حضرانی یا مفتی حضرانی کہ آپ کو نا بیٹا پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ تعبیر بتائی ہے. تو اس کو بیٹا پیدا ہوا تھا. پھر تو جو سمبلز ہوتے ہیں نا یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں خواب کے حوالے سے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پورے خواب کا معنی جان رہے ہوتے ہیں. پورے خواب کا معنی نہیں کوئی بھی جان سکتا، صرف سمبلس ہی بتاتے ہیں کہ خواب کا اصل مطلب کیا ہے. اور یہ کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو علم رکھتا ہو ان سمبلس کا. اوکے، تو سمبلس کا علم ہونا لازمی ہوتا ہے. جن کو سمبلس کا علم ہے انہیں سے آپ ڈسکس کریں. اس کے بعد ہم آتے ہیں اب ہم آتے ہیں ٹیکنیکس فار ڈریمنگ انٹرپریٹیشنز، مطلب کہ خواب کی تعبیر کرنے کی تکنیکس کیا کیا ہیں. اب اس میں آپ کے سبھی خوابوں کے جواب جو آپ زندگی میں دیکھ چکے ہو، سن چکے ہو، اور جو آپ سنتے ہو یا محسوس کرتے ہو، اس حوالے سے آپ کو تکنیکس اب سننے کو ملیں گی جس میں آپ خوابوں کی جو تعبیر ہے کس طرح سے آپ کر سکتے ہو اس میں آپ کو پتہ چلے گا. سب سے پہلے ہے جرنلنگ. جب بھی آپ کو کوئی خواب بتائے یا جب آپ خواب دیکھیں تو میں آپ کو نا سب سے پہلے جو ہے وہی کہنا چاہتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر کرنے کے لیے نا سب سے پہلے آپ کو نا خوابوں کا جرنل بنانا ضروری ہے. جرنلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ خوابوں کا جرنل بنانا ضروری ہے. اب جرنل ہوتا کیا ہے یا جرنلنگ ہوتا کیا ہے؟ جرنل رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہو نا، آپ اپنے خواب کو نا فوراً ہی لکھ لو. آپ اپنے خواب کو فوراً لکھنا شروع کرو. تو تو کیا ہوتا ہے کہ جرنل رکھنے کا مطلب جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ جیسے خواب دیکھا تو اس کو فوراً نام نہیں لکھ لیا صبح اٹھتے ساتھ ہی. تو یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ خواب اکثر نا یاد نہیں رہتے، اور اگر آپ انہیں فوراً نہیں لکھتے تو آپ بھول سکتے ہو. ایک اگر ہم اپنے خواب کو نا صبح اٹھتے ہی لکھنا شروع کر دیں تو ہم اپنے خوابوں کا نا ایک ریکارڈ بنا سکتے ہیں. اسے ہم ڈریم جرنل بھی کہتے ہیں. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ
آپ کوئی بھی خواب دیکھیں تو جلدی سے اسے لکھ لیں. اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دوں کہ صحابی نے بھی کیا تھا یہ عمل کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس نے خواب میں دیکھا صحابی نے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نا حالت جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، مطلب کہ بال اجڑے ہوئے تھے، جو لباس تھا وہ میلا کچیلا تھا، اور جو تھے بال پراندہ حال تھے. تو وہ جو صحابی تھا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیشی کے اندر نا وہ مٹی ڈال رہے تھے، خون وغیرہ ڈال رہے تھے. تو اس سے صحابی نے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میرے بچے، میرے اہل و یار سبھی آپ پر قربان ہو، آپ کی حالت کس نے ایسی بنا دی ہے؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے نواسے کا جو خون ہے وہ اس کے اندر اکٹھا کر رہا ہوں. تو وہ جو صحابی تھا وہ صبح اٹھا، اس نے نا خواب لکھ لیا، خواب کی تاریخ بھی لکھ لی، خواب کے سمبلس وغیرہ بھی لکھ لیے کہ اس دن مجھے خواب آیا تھا. تو اس وقت اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، مطلب کہ ٹیلی کمیونیکیشنز کا اتنا ایڈوانس سسٹم نہیں تھا، تو سالوں یا مہینوں بعد خبر پہنچتی تھی. تو وہ صحابی کہتا ہے کہ مجھے نا تقریباً 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد خبر پہنچی کہ حضرت امام حسن حسین کا نا شہید کر دیا گیا ہے کربلا میں. تو کہتا ہے کہ میں نے پھر وہ کربلا کی مٹی بھی جب لائی گئی تھی، وہ میں نے جب مٹی وہ خواب کی میں جو مٹی دیکھی تھی نا اس کی رنگت سرخ، تو سیم اس مٹی کے ساتھ خواب میں جو میں نے دیکھی تھی اس کے ساتھ میچ کر رہی تھی. تو یہ جو خواب ہوتے ہیں نا وہ آ سکتے ہیں کسی بھی فارم میں، اور آپ کو بتا سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی فارم میں. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ نا جب بھی آپ کوئی خواب دیکھیں نا تو جلدی سے نا اسے لکھ لیں، یعنی خواب کا نا وقت، جگہ، اور اس میں دکھائی دینے والی جو چیزیں ہیں نا ان کا ذکر جو ہوتا ہے نا ان کو لکھ لیں. اور یہ آپ کو نا خوابوں کو سمجھنے اور ان کی تعبیر نکالنے میں مدد دیں گی. کافی دفعہ نا ہمارے خوابوں میں نا کچھ کامن تھیمز یا سمبلس بار بار دکھائی دیتے ہیں، اور جب ہم انہیں لکھتے ہیں نا تو ان کا پیٹرن سمجھ جاتے ہیں ہم. تو اس طرح سے ہم پیٹرن سمجھنے کے بعد نا اپنی زندگی میں ان کا مطلب جو ہے نا وہ خوابوں کا بہتری سے سمجھ سکتے ہیں. سمبل انالیسس، سمبل کا انالیسس کس طرح سے کریں؟ خوابوں میں نا اکثر نا ہمیں مختلف سمبل سے دکھائی دیتے ہیں جو کچھ نہ کچھ معنی رکھتے ہیں. سمبل انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خواب میں نا آنے والی چیزوں یا لوگ یا صورتحال کو نا گہرا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر بہت سے لوگ نا خواب میں نا پانی، جانور یا رنگ دیکھتے ہیں، تو یہ سب سمبلز جو ہے نا جو کچھ خاص مطلب رکھتے ہیں. اگر ماڈرن کانٹیکسٹ کی بات کریں سمبلز کے حوالے سے، تو آج کے دور میں نا سائیکولوجی کا مطابق نا پانی کا مطلب اکثر جذبات یا ایموشن سٹیٹ سے ہوتا ہے. اگر پانی صرف صاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنلی بیلنس میں ہیں. اگر پانی گندا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایموشنلی طور پر بیلنس میں نہیں ہے اور آپ کا ایموشنز جو ہے وہ ڈگمگا گئے ہیں. تو اپنے جذبات پر نہ بھی کام کرنے کی کوشش انسان کرے اس صورت میں. اسلامک کنٹیکسٹ کی بات کریں تو اسلامی روایات میں نا کچھ خاص سمبلس جو اللہ کی طرف سے پیغام سمجھانے میں مدد کرتے ہیں. مثال کے طور پر مثال کے طور پر انوار روشنی کا دیکھنا، مطلب کہ روشنی سبز دیکھنا یا انوار روشنی دیکھنا، تو یہ اچھی نشانی کی ایک علامت ہوتی ہے جو اللہ کی ہدایت کا اظہار ہوتا ہے. ایسا ہی ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو نا خواب میں نا دکھائی دینا مباشرت یعنی کہ سچے خوابوں میں سے سمجھا جاتا ہے جو اللہ کی رحمت کا پیغام ہوتا ہے. اچھا، اب میں جو ہے نا ریفلیکٹیو کوشچنس کی طرف آتا ہوں ٹیکنیکس فار ڈریم انٹرپریٹیشنس میں، جو کہ لاسٹ میں ہے. تو خوابوں کی تعبیر نکالتے وقت نا آپ کو اپنے نا کچھ اہم سوالات پوچھنے چاہیے جو آپ کو اپنے خواب کا مطلب سمجھنے میں مدد دیں. سب سے پہلے جو ہے وہ خواب میں دکھائی دینے والی چیزوں سے آپ کیسے جذباتی طور پر محسوس کر رہے ہیں وہ دیکھیں. اس کے بعد یہ کہ یہ جو سوال ہوگا نا کہ خوابوں میں دکھائی دینے والی چیزوں سے آپ کیسا جذباتی محسوس کر رہے ہیں، تو یہ جو سوال ہے آپ کو آپ کے خواب کے ایموشنز کو سمجھنے میں مدد دے گا. جذبات بہت دفعہ نا ہمارے خوابوں کو سینٹرل پوائنٹ ہوتے ہیں. اب کیا خواب کا کوئی حصہ آپ کو زندگی کے کسی واقعہ یا صورتحال سے ملتا جلتا ہے؟ تو اکثر خواب نا زندگی میں نا چل رہے ہوتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ مسائل یا حالاتوں کا نا ایک عکس ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سوال بھی آپ لازمی کریں کہ خواب کا کوئی حصہ آپ کو زندگی کے کسی واقعے یا صورتحال سے ملتا جلتا ہے یا نہیں.
کیونکہ نا آپ کے خواب کا کوئی حصہ نا آپ کی زندگی کے کسی نہ حصے یا کسی کے جو کسی نہ کسی حصے کے نا آمنے سامنے کو بھی وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی مسائل یا حالتوں کو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ خواب کو سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ خواب بار بار دکھائی دیتا ہے؟ اگر کوئی خواب یا سمبل بار بار آپ کو دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نا ضرور کوئی خاص جو ہے نا معنی چھپے ہیں، جو کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آتا ہوں۔ انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے ڈریمز کے حوالے سے نا شیئر کریں۔ اب ہم کچھ انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ اپنے خواب وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی دیکھا ہوا ہے تو۔ میں ابھی انٹر کلوز کروں۔ جی جی میم نائمہ پوچھیں آپ کوشچنس وغیرہ۔ بالکل اسپرچویلٹی اور ڈریم سے تعلق ہے، لیکن میں نے آپ سے جیسے کہ بات کی تھی کہ اسلام کے مطابق نا 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رویا، مطلب کہ اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے نفس۔ اب جو نفس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسپرچویلٹی ڈسکنیکٹڈ ہو جاتی ہے، اس میں صرف آپ کی ظاہری صورتحال جو زندگی میں مسائل آئی ہیں جو آپ کے نفس نے خواہش کی ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور جبکہ اسپرچویلٹی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اسٹرونگلی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے جو آنے والے خواب ہوتے ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، رویا جو خوابوں کی ایک قسم ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اور جو شیطان کے طرف سے ٹوٹلی ہوتے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی اسپرچویلٹی تو ہوتی ہے لازمی انوالو، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ساتھ میں آپ کا جسم بھی انوالو ہوتا ہے۔ اور لیکن اسپرچویلٹی اور جسم کس طرح سے انوالو ہوتا ہے اکثر نا اب کہنے والی تو بات نہیں ہے، لیکن آپ گرلس ہیں تو چلو میں کر دیتا ہوں کیونکہ آپ تو بالغ ہیں، میں بھی بالغ ہوں۔ تو اکثر نا کیا ہوتا ہے کہ اطلام ہوتا ہے، جیسے کہ آپ جو ہے وہ انما یتذکر اولو الالباب والے گروپ میں بھی ایڈ ہے، تو اس میں ایک حدیث میں نے سینڈ کی تھی، تو ایک صحابی پوچھتی ہے کہ کیا عورتوں کو بھی اطلام ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ عورتوں کو بھی اطلام ہوتا ہے، ورنہ پھر جو اس کا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے عورت کا، یا جو ماں باپ کا جو پیدا ہونے والا جو بیٹا ہے وہ بھی عورت کے ساتھ کس طرح سے مشابہ کریں، وہ اس جینز کی وجہ سے ہی مشابہت رکھتا ہے عورت کے سپرمز کی وجہ سے۔ تو یہ جو سوال کرنے ساتھ میں ایک اور صحابی عورت تھی وہ شرما گئی تھی، تو یہ جب عورت نے کوشچنس کیا تھا اسے، تو یہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا اطلام ہونا، اکثر لوگوں کا زیادہ تر اطلام ہوتا ہے نائٹ فالز کی وجہ سے، مطلب کہ وہ سوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب نائٹ فالز میں بھی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک وہ کہ ایک انسان کسی کا تصور کرتا ہے تو تب اس کا نائٹ فالز ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ وہ تصور نہیں کرتا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا نائٹ فالز آ جاتا ہے۔ اچھا آپ نیو کوشچنس کرنی ہیں آپ کر لیں۔ تو اسپرچویلٹی اور ڈریمز کا آپس میں گہرا کنیکشنز ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی اسپرچویلٹی کا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا اسپرچویلٹی کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، رویا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا پھر آپ کے نفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو اس میں بھی، یا شیطان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گیا تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے۔ سر جو ڈریمز ہوتے ہیں ہماری انکانشیس تھنکنگ کو یا ڈیزائرز کو ریویل کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی انکانشیس ڈیزائرز کو ریویل کرتے ہیں ہمارے ڈریمز وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری تھنکنگس کو بھی ریویل کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے انکانشیس مائنڈ میں بہت زیادہ، جیسے کہ ہمارا انکانشیس مائنڈ لانگ ٹرم میموری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو یہ ایک قسم کا ویئر ہاؤس ہے، انکانشیس مائنڈ ایک قسم کا ویئر ہاؤس ہے،
اور اس میں کوئی نہ کوئی چیز نکل کر سامنے آ سکتی ہے. جیسے کہ بنگلہ دیش میں ایک شخص پر ریسرچ ہوئی جس نے وہ خواب دیکھ لیا جو آج سے تقریباً کسی نے مطلب کہ اس نے خواب کچھ اس طرح سے دیکھا تھا کہ وہ خواب میں نا دیکھ رہا ہے کہ وہ فلاں فلاں ایک شخص کو نا دنیا کا جو دوسرے کونے میں ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اب جب اس شخص پر ریسرچ ہوئی اس شخص کو ڈھونڈا گیا کہ وہ دنیا کے جو دوسرے کونے میں ہے اس کو جب ڈھونڈا گیا تو بنگلہ دیشی شخص کے جو خواب کو مطابق جب اس کو ڈھونڈا گیا تو وہ شخص ویسا ہی ملا جیسے اس کو خواب میں دیکھا گیا تھا, بنگلہ دیشی شخص نے دیکھا تھا. اب یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ ایکچوئل میں بلا کیا ہوتی ہے, یہ ایکچوئل میں جینیٹک انجینئرز کے تھرو کے مطابق نا ٹریول ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ انکانشیس مائنڈ بہت پاورفل ہوتا ہے کیونکہ اب جو اسٹرانگ چیز ہوتی ہے نا جو زیادہ انفارمیشن رکھتی ہے وہی پاورفل ہوتی ہے. اور یہی وجہ کہ اسلام نے نا انکانشیس مائنڈ کو نا زیادہ دبانے کی کوشش کی ہے. جب ہم فاسٹ رکھتے ہیں مطلب کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ جتنی بھی پرہیزگاری کے جو نظام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ ایکچوئل میں نا انکانشیس مائنڈ کو کنٹرول رکھنے کے لیے بتائیں گے کیونکہ ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ایکٹیو ہو گیا ہوا تھا ان کی پیدائش کے دوران ہی, اور فرشتوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے. فرشتوں کے پاس کانشیس مائنڈ ہے. اب ہم کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کے پاس عقل نہیں ہے وہ معصوم ہے گناہوں سے پاک ہے, ایکچوئل میں فرشتوں جو وہ سنتے ہیں حکم بجا لاتے ہیں وہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نا ایک اسپرچویلٹی کا روحانیت کا اور جو اس کے نام ہے نور جو ہے نا ان کو اس قدر اعلیٰ نور دیا ہوا ہے. حالانکہ انسان بھی نور کا مجسمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں نور ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو ہے نا کانشیس ایکٹیویٹی انسان کی کم کر دی ہے, کانشیس ایکٹیویٹی کم کر دی ہے. اس لیے تو حضرت امام علی نے کہا تھا کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. جب ان سے کوشچنس کیا گیا تو حضرت امام علی نے کہا کہ جانور انسان میں اتنا فرق ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو تھام لے روک لے تو وہ انسان ہے, اور جبکہ جو جانور ہے وہ اپنی خواہشات کو روک نہیں سکتا کیونکہ جانور ہوتا ہے نا وہ بغیر کسی کے لگام کے نا کبھی بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. تو اسلام میں خواہشات پر پابندی لگانے کی جو لگام اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے انسانوں پہ. اچھا, میم گلشن نے پوچھا کہ سر یہ الہام کیا ہوتا ہے یا ڈریم کیا ہوتا ہے. الہام یا ڈریم ایکچوئل میں نا یہ جو چیز ہے نا الہام یا ڈریم یہ ہمارے جو ہے نا سب کانشیس مائنڈ یا کانشیس مائنڈ کا مجموعہ ہوتا ہے یہی سمجھ لیں. لیکن یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد جیسے کہ آپ بھی ایڈ ہیں انما یتذکر اولو الالباب اس میں آپ دیکھتی ہیں کہ میں نے حضرت عمران علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا گیا اس میں, تو اس میں جو حضرت مریم کو جو بیٹا ہونے کی پیشن گوئی کی تھی وہ الہام کے صورت میں کی تھی. اب یہ نہیں کہ ان پہ کوئی فرشتہ آیا تھا اور فرشتے نے ان کو بتایا تھا, ایسا نہیں. قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ ان کو ایسا کہا گیا, الہام کیا گیا. تو اب الہام کیا ہوتا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد الہام کی جو چیزیں ہیں نا وہ ختم کر دی گئی ہیں, اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ جو چیز اب تمہیں بتائی جائے گی نا وہ الہام کی صورت میں نہیں بتائی جائے گی. ایک منٹ مجھے کال ہے, میں اس کو نا سن کر میں جواب دے دوں. یار میں نا سیمینار ورکشاپ دے رہا ہوں. اچھا, میں بتا رہا تھا کہ جیسے کہ الہام کے بارے میں کوشچنس کیا تھا, تو الہام جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکمل ختم کر دیا گیا. اب جو ہے نا وہ 3 طرح کی بتا دی ہے چیزیں. الہام جو ہوتا ہے مطلب کہ ایک نفس کے ساتھ بھی نفس کی طرف سے خواب, اور دوسرا جو بتایا گیا رویا اور سامع شیطانی. یہ خوابوں کے ذریعے ہی بس پتہ چلنا ہے انسان کو کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. ایکچولی میں ہم اپنی زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا نا ہم اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ الہام ہے. جیسے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں ہم, اور جب جاتے ہیں وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے خواب میں یہ جگہ دیکھ لی ہے, تو یہاں ہم محسوس کرتے ہیں یہ الہام ہے.
جو یہ چیز ہوتی ہے نا، یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ ایکچوئل میں نا ہمارا جو نا انکانشیس مائنڈ چیزوں کو نا ٹکڑوں کی صورت میں نا جوڑا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ ریلائز کرا رہا ہوتا ہے کہ یہی تیری خواہش نا، شاید یہی وہ چیز ہے جو محسوس کر رہا ہے. تو جیسے کہ سب کانشیس مائنڈ میں چیزیں چھپی ہوتی ہیں، تو انکانشیس مائنڈ میں بھی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، تو وہ آپس میں کلیکشنز ہو رہا تھا پیسز کا، اور ایک انفارمیشنز کا سورس کا. اور اس لیے ہمیں نا کانشلی طور پر نا ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے خوابوں میں یہ چیزیں دیکھ لی ہیں، اور وہی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ الہام ہے. تو یہ چیز نہیں ہوتی. الہاموں کا جو سلسلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکمل ہو گیا ہے. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کہہ دی ہے کہ میری وفات کے بعد جو چیز رہے گی زندہ، میری نبوت کا جو 40واں حصہ، اب یہ جو الہام ہے نا، یہ نبوت کا دوسرا تیسرا بھی کہہ سکتے ہیں یا پہلا حصہ بھی کہہ سکتے ہو. لیکن یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ 40واں حصہ جو ہے وہ اشرا مبشرہ زندہ رہے گا، وہ ہے خوابوں کا سلسلہ. اب جس کو بھی کچھ بتانا ہوگا اللہ نے، وہ خواب کی صورت میں بتا دے گا کہ کیا چیز ہونی ہے کیا چیز نہیں ہونی. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان کو بھی الہام والی جو کیفیت ہے وہ نہیں ملے گی. وہ بھی حضرت جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے. اور کیونکہ ان کی ایک دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخری نبی کی امت بنائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور انشاءاللہ قیامت کے قریب قریب تر وہ آئیں گے، اور دین محمدی جو ہے وہ پوری دنیا کے کونے کونے پھیلے گا. اچھا، نامی اقبال نے ایک اور سوال کیا ہے کہ سر کیا ہماری ایکسٹرنل انرجیز یا روزمرہ کے جو ایونٹس ہیں ہمارے ڈریمز کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ کبھی اچھا ماحول ہو تو اچھے خواب آتے ہیں، کبھی ماحول یا ایونٹس اچھے نہ ہو تو خواب ہوتے ہیں عجیب ہوتے ہیں. اچھا میم، نامی اقبال، اکثر لڑکیوں کو نا پیریڈس ہوتے ہیں، پیریڈس کے دوران بھی ان کو خوابوں کا جو ہے نا سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ڈائٹس مینٹین نہیں کری ہوتی. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، ان کو خواب عجیب عجیب آ رہے ہوتے ہیں پیریڈس کے دوران بھی. اور کچھ ہوتا ہے کہ خواب کچھ ایسی ڈائٹیشنز ہوتی ہیں. اب وہ جو ڈائٹیشنز ہوتی ہیں نا، کچھ ایسی نیوٹرنس ہوتے ہیں، وہ میدے کے اندر نا گیسز پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ گیسز پیدا کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہی چیز ان کو خوابوں کی صورت میں آتے ہیں. اب جیسے کہ جب ڈیٹاکسیفیکیشنز کا عمل پروسیس ہوتا ہے نا، ڈیٹاکسیفیکیشن کی وجہ سے نا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک جڑی بوٹی ہے استخدوس، وہ جب آپ لینا شروع کرتے ہو نا تو آپ کو عجیب عجیب خواب آ رہے ہوتے ہیں. ایکچوئل میں وہ آپ کا انکانشیس یا کانشیس یا سب کانشیس مائنڈ کے اندر جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں نا، وہ ان کو وہ چیزیں نکال رہی ہوتی ہے میڈیسن، مطلب کہ پریشرائز کر رہی ہوتی ہے. استخدوس جڑی بوٹی کو کہتے ہیں کہ دماغ کی یہ صفائی کا جھاڑو ہے، دماغ کا جھاڑو ہے. تو کچھ ہم میڈیسنز بھی لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دماغ کے اندر پریشر ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی بہت امپیکٹڈ کرتی ہے. تو گرلس میں تو پیریڈس کے دوران بھی ہوتا ہے سم ٹائم، یا جب وہ میڈیسن لے لے تب، یا بھی گیسز کی پرابلمس ہو تب بھی ہوتا ہے. یا پھر جسے کہتے ہیں حکمت کی دنیا میں نام اس کا کیا ہے اسے ایک ڈیزیز بیماری کا نام ہے نیم خوابی. مطلب کہ آپ سوئے بھی نہیں ہو، جاگ بھی نہیں رہے، لیکن یہ کہ آپ کو خواب آ گیا ہے. تو کچھ اس کے الہام بھی کرتے ہیں. تو ایکچوئل میں نا وہ کچھ آپ کے نا نیند آپ کو لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کو ذہنی سکون نہیں محسوس کر رہے ہوتے، اس وجہ سے آپ کو پھر وہ خوابوں کی صورت میں نا اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہوتے ہو، تو وہ نیم خوابی کی حالت ہوتی ہے. تو اس صورت میں آپ کو ذہن کو سکون پہنچانے کے لیے پھر آپ کو میڈیسنس کچھ ہوتی ہیں ہومیوپیتھی کی، وہ دی جاتی ہے تاکہ آپ کو ذہن میں سکون محسوس کرے، تاکہ آپ گہری نیند لے سکیں. جی، نائٹ میئرس اور ڈریمس میں فرق ہے، اور آگے چل کے میں بتاؤں گا. کیونکہ نا نائٹ میئرس جو ہوتی ہیں نا وہ خواب جو ہوتے ہیں وہ نائٹ میئر سے ڈفرینٹس ہیں. اچھا، تو آپ اپنا ڈائٹیشنس پلان بھی دیکھیں، اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو سمپٹمس جو عورتوں والے وہ بھی بتائے ہیں، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ ان کو دیکھیں. کیونکہ نا جو چیزیں ہیں نا وہ کافی امپیکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ میم میں آپ کا کوئی اور سوال؟ نائٹ میئرس اور ڈریمس میں ڈفرینس ہے. نائٹ میئرس عام طور پر نا انسان کی جو ہے نا وہ ذہنی حالت میں خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے.
اور اگر وہ میڈیسنس لے رہا ہے تو تب بھی اس کا نا نائٹ میئرس ہوتے ہیں. آپ سوال کر سکتی ہیں کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہو. سر کبھی ہمارے ڈریمز میں ان نون لوگ آتے ہیں، ان کی ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، دیکھا پتہ نہیں، دیکھا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے. اچھا یہ اب یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ ہمارے ڈریمز میں وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. تو اس صورت میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس صورت میں نا مطلب کہ اسلام میں کہا ہے کہ جب آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہو مطلب کہ جو سفید بزرگ حالت میں آیا ہے، اسلام میں مطلب کہ اب سننے میں آیا کہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ خواب میں کوئی ایسا سفید بزرگ آیا ہے یا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بہت نیک بندہ، خواب میں آیا ایسا ویسا کوئی بھی، تو آپ اپنے اندر اتنی کیپیسٹی رکھیں کہ اس کے سامنے نا آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. کیونکہ اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے نا تو اگر وہ اچھا شخص ہوا، اللہ کی طرف سے خواب ہو، وہ شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی غائب ہوگا. کیونکہ جو نفس خواب دیکھتا ہے نا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر بھی نا وہ نفسانی جو خواہش ہے نا خواب کی صورت میں جو ظاہر ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ شیطان کی طرف سے خواب ہے تو شیطان فوراً بھاگ جائے گا. تو اس صورت میں نا آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پہلے ظاہری حالت میں نا پڑھنا شروع کریں. روزانہ کی ایک تسبیح کر لیا کریں صبح شام. اور صبح نہیں تو اور خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں آپ، ضروری نہیں ہے کہ خاص ایام میں آپ کیونکہ جو منہ ہے وہ پاک ہوتا ہے. اور اس آپ یہ صبح شام یا ایک وقت میں ایک مرتبہ آپ جو ہے نا رات کو سوتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. اور یہ حضرت علی مرتضیٰ کا بھی یہ ایک ورد ہے، مطلب کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو بھی تلقین کی گئی تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں اور سونے سے پہلے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شیطان بھی نہیں آتا. آیت الکرسی پڑھا کریں. آیت الکرسی لازمی آپ رات کو سوتے 2 دفعہ لازمی پڑھ لیا کریں. جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کی شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، جو 2 دفعہ پڑھتا ہے اس کے گھر والے کی حفاظت ہو جاتی ہے، جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے نا اسے پورے محلے کی حفاظت ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا اپنی حفاظت، 2 دفعہ پڑھنا آیت الکرسی پورے گھر کی حفاظت، 3 مرتبہ پڑھنا اور پورے محلے کی، پورے ایریے کی، جس ایریے میں آپ رہتے ہیں نا اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو اکثر کتوں کی بھی چلانے کی آوازیں میں نے سنی ہوتی ہیں، مطلب سنتا ہوں اکثر جب رات کے میں تہجد کے ٹائم جاگتا ہوں تو دور دور سے آ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ کتے ہمارے یہاں پہ بھی رہتے ہیں تو وہ جب سنتے ہیں وہ نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اس حالت میں نا وہ اس خاص ایریے میں نا جہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہاں پہ اتر رہا ہوتا ہے. تو جب اتر رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں رونما تو لازمی ہونی ہوتی ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا وہ یہ ان چیزوں کا آپ پریکٹس کریں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہوگی آپ کی لائف میں اگین کہ کس عجیب عجیب خواب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. آپ ڈائٹ کا پورا خیال رکھیں اور یہ ہے کہ 8 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند پوری لیں. میڈیسن اگر لے رہی ہیں تو میڈیسنس کو بھی دیکھیں کہ مینٹل میں کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے وہ میڈیسنس، یہ بھی لازمی آپ دیکھیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہ چیز بھی دیکھیں جو آپ محسوس کرتی ہیں، فیل کرتی ہیں اپنے ایموشنز میں، اپنے جذبات میں، اپنی فیلنگز میں، ان کو بھی نوٹ کریں. اگر ان کو آپ نوٹ کریں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی آپ کے مینٹل میں نہ کہیں تھیمز کریٹ کریں گے. تو ان سے بھی آپ نے بچنا ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ کوئی اور میم آپ کا کوشچنس؟ اچھا
تو آپ کو کلیئرٹی ہوگی میم؟ اوکے، جزاک اللہ، آپ نے تھینکس کہا مجھے. اچھا، میں تھوڑا سا ریکیپ کر لوں شارٹ. تو سب سے پہلے یہ کہ ہم نے نا سیمینار ختم کرنے سے پہلے میں کچھ ریکیپ کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں سمجھا سکوں کہ آج کا سیمینار ورکشاپ کیا تھا. سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ خواب کیا ہوتے ہیں، خواب بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل کیسے تیار ہوتے ہیں یہ میں نے بتایا تھا، اور ان کا ہماری زندگی پہ کیسا اثر ہوتا ہے وہ میں نے بتایا تھا. اس کے بعد سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز کی بات کریں تو سائیکولوجی میں سب سے پہلے جو ماڈرن سائیکولوجسٹ میں فریڈ اور جنگ کی جو تھیوریز تھی وہ میں نے بتائی تھی، ان کو سمجھایا تھا کہ ان کا مطلب، اور ان کی تھیوری میں ہے کہ کون سے سمبلس اور کون سا مطلب کیسے رول پلے کرتا ہے خواب میں. اسلامک پرسپیکٹیوز کی بات کریں تو اسلام میں نا خواب اور ان کی تعبیر کا نا بہت اہمیت حاصل ہے. اور اسلامی پرسپیکٹیوز میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسلام میں 3 طرح کے خوابس ہوتے ہیں، خوابوں کی 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں رویا اور پھر نفس اور پھر شیطانی، یہ 3 قسمیں ہیں. اور ٹیکنیکس فار انٹرپریٹیشن، مطلب کہ خوابوں کو سمجھنے کی جو ٹیکنیکس ہے وہ سب سے پہلے جرنلنگ ہے، پھر سمبل انالیسس ہے، اس کے بعد ریفلیکٹنگ کویشچنس ہے، آپ سوالات کر سکتے ہیں اپنے آپ سے خوابوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے. وہ 3 سوالات بھی میں نے ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد انٹریکٹیو ایکٹیویٹی میں نے آپ سے، جیسے کہ ابھی یہ لاسٹ میں ہم نے ایکٹیویٹی رکھی تھی جس میں ہم نے خوابوں کو ڈسکس کیا تھا، اور ان کی اور خوابوں کے جو مطلب تھے اور جو چیزیں تھیں ان کو ہم نے سمجھا تھا. لاسٹ میں آپ کو نا کچھ کتابیں جو ہے نا وہ میں پریفر کروں گا آپ پڑھیں لازمی، جس میں سب سے پہلے ہیں انٹرپریٹیشنس آف ڈریمز بائی سیگمنٹ فریڈ. میں انشاءاللہ یہ جو سائیکولوجسٹ ریسورسز ہے نا اس میں شیئر کر دوں گا. دا انٹرپریٹیشنس آف ڈریمز بائی سیگمنٹ فریڈ وہ شیئر کر دوں گا. اور یہ جو کتاب ہے نا دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز بائی سیگمنٹ فریڈ، یہ کتاب فریڈ کے نا خوابوں کی تعبیر پر نا ڈیٹیل انسائٹ دیتی ہے، خوابوں کی تعبیر پر نا ڈیٹیل انسائٹ دیتی ہے یہ کتاب سیگمنٹ فریڈ کی. اس کے علاوہ مین اینڈ ہز سمبلس جو کہ کارل جنگ نے لکھی ہے، اس کتاب میں نا جنگ کے نا خواب اور سمبلس کی نا تفسیر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ڈریمز کی بات کریں تو ڈریمز کو لے کر نا خوابوں کی ایک گائیڈ بھی ہے، ایک کمپلیٹ گائیڈ ہے، A Guide to the Interpretations of Dreams by اسٹیفن لیبرٹ. اس میں نا آپ کو خوابوں کی پریکٹیکل انٹرپریٹیشنس کا جو طریقہ ہے نا وہ ملے گا کہ آپ کس طرح سے پریکٹیکلی طور پر نا آپ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ آرٹیکلس بھی اور ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، جس میں سائیکالوجی ٹوڈے ایک ویب سائٹ ہے، اس میں نا آپ کو انٹرسٹنگ آرٹیکلس مل جائیں گے خوابوں کی سائیکالوجی پر فوکس کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اسلامی کے پرسپیکٹیوز پر ریسرچ کرنے کے لیے نا آپ کو آن لائن پلیٹ فارمس بھی دیے گئے ہیں، آپ ان کے ذریعے جو ہے نا وہ آرٹیکلس ریڈ کر کے نا خوابوں کی تعبیر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. تو آپ ان ریسورسز کو نا اس کے علاوہ آپ خواب نامہ یوسفی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور صحیح بخاری کا جو تعبیر ہے، خوابوں کی تعبیر جو باب ہے، چیپٹر جو ہے صحیح بخاری کا، اس کو بھی آپ پڑھ کے نا خوابوں کی تعبیر کا جو ڈریم انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اوکے. تو thank you, sir, for the enlightenment seminar on dreams interpretations. This seminar opened my eyes to a new perspective. Thank a bunch. This seminar helps me to better understand my dreams. Okay, thank you, ma'am. Ma'am Naima. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور سر جی ہاں ہمیں کچھ ہمارے کچھ کویشچنز ہیں جی، کریں آپ میم صبیہ. اوکے، ویٹ کر لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. 3-4 منٹ یا 5 منٹ کی اذان ہوتی ہے تو ویٹ کر لیتے ہیں. سر بک سے ضرور شیئر کیجیے گا. جی میں آپ کو نا میم نائمہ میں جو ہے نا سائیکولوجسٹ ریسورسز بک میں شیئر کر دوں گا. جی آپ میم صبیہ پوچھ لینا کویشچنس سائیکولوجسٹ ڈسکشن بورڈ گروپ میں آج کے سیمینار ورکشاپ کو لے کر.
تو ہوپ فلی انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیمینار ورکشاپ میں ملتے ہیں. اور یہ جو تھا سیشن میں نے 1 گھنٹے میں مکمل کرنا تھا، لیکن جب سوالات ہوں اور سوالات پہ جب ڈسکشنز ہونا تو پھر پتہ نہیں چلتا. وہ 1 گھنٹے کا سیمینار ورکشاپ 2 گھنٹے میں کنورٹ ہو جاتی ہے یا 1.5 گھنٹے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اب میں کوشش کروں گا کہ 30 منٹ کا جو ہے نا وہ رکھوں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہم 30 منٹ اور انوالو ہو جائیں گے، 1 گھنٹے کا بن جائے گا. لیکن کوشش ہوتی ہے میں 30 منٹ کا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ کہ آٹومیٹکلی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک بات پہنچ چکی ہوتی ہے. انشاءاللہ الحمدللہ. تھینک یو. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیمینار ورکشاپ میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی محمد النبی و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. اللہ حافظ.